یزید کون؟ واقع کربلا کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی شخصیت کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یزید ابن معاویہ 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا جو بجدل کلبی کی بیٹی ہے۔ یزید کی جسمانی کیفیت کے بارے میں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ اس کا بدن گوشت سے بھرا ہوا تھا اور عظیم الجثہ تھا اور اس کے سر کے بال زیادہ تھے۔ اس کی باطنی صفات کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید اپنے باپ کی طرح قسی القلب تھا، البتہ معاویہ کی طرح چلاک نہیں تھا اور اپنے اندرونی احساسات کو معاویہ کی طرح چھپانے پر مہارت نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف اپنی تسکین کے لیے دوسروں کو قتل کرتا اور مختلف طریقوں سے اذیت دیا کرتا تھا۔ یزید کے اطراف میں رہنے والے لوگ بھی معاشرے کے بدترین لوگ تھے۔ یزید قبیلہ بنی کلاب میں اپنے ماموں کے زیر سایہ پروان چڑھا تھا جو کہ مسیحی تھا، جس کے نتیجے میں ان کے ماحول میں رنگ گیا تھا اور شراب پینا، کتوں سے کھیلنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ یزید کی صفات میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ شکار کا رسیا تھا اور اپنے اکثر اوقات شکار میں ہی گزارتا تھا۔ وہ اپنے شکاری کتوں کو سونے کے ہار اور سونے کا لباس پہناتا تھا۔ مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید بندروں سے کھیلتا تھا۔ اس کے پاس ایک بندر تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس بندر کا نام ابو قیس رکھا تھا۔ اپنے گلاس کا بچا ہوا مشروب اسے پلاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک بزرگ شخصیت تھی جو ایک خطا کے نتیجے میں مسخ ہو گئی۔ یزید اس بندر کو گدھے پر سوار کر کے گھوڑ سواری میں شرکت کے لیے بھیجتا تھا۔ ایک دن وہ بندر گھوڑ سواری کے مقابلے میں بازی لے گیا تو یزید نے خوش ہو کر یہ اشعار کہے: ابو قیس، گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اگر تم گر پڑے تو گھوڑے کی خیر نہیں ہے، تم نے تمام گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک مرتبہ اسی بندر کو مقابلے کے لیے بھیجا اور تیز ہوا کے جھونکے سے گھوڑے سے گرا اور مر گیا، جس کا یزید کو بہت دکھ ہوا اور اس بندر کو کفن پہنانے اور دفن کرنے اور اہل شام کو اس کا غم منانے کا حکم دیتے ہوئے یہ اشعار پڑھے کہ ہاں کیسے کیسے صاحبان کرامت اور بزرگان ہم کو ابو قیس کی تعزیت پیش کرنے آئے ہیں اور ہم نے ان کی تعزیت کو قبول کر لیا۔ خدا مجھ کو اس قبر سے دور نہ کرے جس میں تم دفن ہو، اس قبر میں ایک حسن و جمال پوشیدہ ہے۔ شراب نوشی میں یزید حد سے گزر چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مستی کے عالم میں رہتا اور نشے کی شدت سے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن حنظلہ نے یزید کے خلاف خروج کیا اور مدینے سے ایک گروہ لے کر شام پہنچا اور یزید کی مذمت کرتے ہوئے کہا: خدا کی قسم، ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہونے لگے، کیونکہ یزید اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز کو بالائے طاق رکھ چکا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں اکیلا ہوتا تو بھی اسے قتل کر دیتا۔